ایک وہ گفتگو کرتا ہے آپ کے ساتھ یا آپ کی موجودگی میں دوسروں کے ساتھ، تو وہ علم ٹرانسفر کر رہا ہوتا ہے، تربیت کر رہا ہوتا ہے مرید کی۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ آپ کو پڑھائی دیتا ہے کہ یہ آپ پڑھیے اور اس کو اس طرح سے ورد کیجیے۔ وہ آپ کو ڈسپلن کر رہا ہے، وہ آپ کو قصے کہانیاں سناتا ہے، وہ قصے کہانیاں آپ کے ایجوکیشن کے لیے بیان کیے جاتے ہیں۔ ایک اور طریقہ استعمال ہوتا ہے ایک سلسلے میں، وہ یہ ہے کہ جب مرید جس پر مرشد محنت کر رہا ہے علم ٹرانسفر کرنے کے لیے، وہ ایک خاص مقام تک پہنچتا ہے، تو وہ دیکھے گا کہ جب بھی اس کی آنکھ کھلتی ہے، سوتے سے اٹھتا ہے، تو وہ پڑھ رہا ہوتا ہے کلام الہی، اور وہ ایسا کلام الہی پڑھ رہا ہے جو وہ عام حالات میں نہیں پڑھتا۔ اس سلسلے میں یہ خاص بات ہے کہ مرشد زیادہ محنت کرتا ہے، مرید کم کرتا ہے۔ وہ مرشد پڑھوا رہا ہوتا ہے، سوتے میں وہ علم ٹرانسفر ہو رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح خواب میں مرشد آ کے تربیت کرتا ہے۔ اب مرشد تو کر رہا ہے، اگر شاگرد کہیں میرے جیسا ہے کہ اندر سے اس کے اتنی سیاہی چڑھی ہوئی ہے، یا اس کے اپنی وہ فکس نوشنز کا آدمی ہے، اوپن نہیں ہے، کوئی بات سیکھنا نہیں چاہتا، ہر بات میں عقل کو دخل دیتا ہے، اپنا دماغ استعمال کرتا ہے، کہیں لاشعور میں یہ بات بیٹھی ہے کہ میں بڑا قابل ہوں، میں بہت بڑا آدمی ہوں، یہ کیا بیچتا ہے بندہ میرے سامنے، یہ لاشعور میں باتیں چلتی ہیں۔ شعوری طور پر آدمی کہتا ہے نہیں میں تو بڑا عاجز ہوں۔ اسی لیے میں یہ کہا کرتا ہوں کہ تکبر کی ایک سب سے خوفناک شکل بھی ہے جس سے لوگ واقف نہیں، اور وہ ہے عاجزی کا تکبر۔ تو جب انسان کے لاشعور میں، انسان کے انکانشیس مائنڈ میں یہ چیزیں بیٹھی ہوں کہ میں بہت عقل مند ہوں، میں بہت سمجھدار ہوں، میرا ایک پروون سکسیس ریکارڈ موجود ہے، پروون ریکارڈ ہے میرا سکسیس کا، میں پرائم منسٹر ہوں، رہا ہوں یا ہوں۔ نتیجہ یہ ہے کہ وہ مرشد کی بات کو بھی عقل پر پرکھتا ہے،